اگر کوئی لڑکی ہر رات تم سے ملنے آئے، تم سے بات کرے، تم سے پیار کرے، لیکن ایک دن تمہیں پتہ چلے کہ وہ 10 سال پہلے مر چکی ہے، تو تم کیا کرو گے؟ میرا نام آرو ہے، اور جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی کہانی نہیں، میری زندگی کا سب سے خوفناک سچ ہے۔ میں بھوپال کے ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتا تھا، جہاں میرے گھر کے ٹھیک پیچھے ایک پرانا قبرستان تھا۔ لوگ کہتے تھے وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، رات کو وہاں سے عجیب آوازیں آتی ہے، لیکن میں ان سب باتوں پر کبھی وشواس نہیں کرتا تھا۔ ایک رات قریب 12 بجے میں اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل چلا رہا تھا، تبھی کھڑکی کے باہر کسی کے رونے کی آواز آئی، دھیمی، درد بھری، جیسے کوئی بہت اکیلا ہو۔ پہلے تو میں نے اگنور کیا، لیکن وہ آواز لگاتار آتی رہی۔ آخر کار میں نے ہمت کی اور کھڑکی سے باہر جھانکا، اور جو میں نے دیکھا میری روح کانپ گئی۔ قبرستان کے بیچوں بیچ ایک لڑکی کھڑی تھی، سفید کپڑے، لمبے کھلے بال، اور اس کا چہرہ آدھا اندھیرے میں۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید کوئی پریشانی میں ہے، اور بنا زیادہ سوچے میں نیچے اتر گیا۔ جیسے ہی میں اندر گیا، ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی۔ پیڑوں کے پتے بنا ہوا کے بھی ہل رہے تھے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں رک نہیں پایا۔ میں دھیرے دھیرے اس لڑکی کے پاس پہنچا۔ تم ٹھیک ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف مڑی۔ اس کی آنکھیں بہت گہری اور عجیب سی تھی، لیکن ڈراؤنی نہیں، بس اداس۔ تم مجھے دیکھ سکتے ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں تھوڑا ہکا بکا رہ گیا۔ ہاں، کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ وہ کچھ سیکنڈ تک مجھے دیکھتی رہی، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ کوئی اور مجھے نہیں دیکھ پاتا؟ تمہارا نام؟ میں نے پوچھا۔ ثنا، اس نے جواب دیا۔ اور تم؟ آرو۔ اس رات ہم قریب 30 منٹ تک باتیں کرتے رہے۔ وہ بہت الگ تھی، اس کی باتیں، اس کی آواز، سب کچھ۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اسے اپنے بارے میں زیادہ کچھ یاد نہیں تھا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں یہیں آتی ہوں ہر رات۔ اس کے بعد میں ہر رات اس سے ملنے جانے لگا۔ دھیرے دھیرے ہماری دوستی کچھ اور بن گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی، میرے آنے کا انتظار کرتی، اور میں اسے دیکھے بنا رہ نہیں پاتا تھا۔ ایک رات میں نے اس سے کہا، ثنا، مجھے لگتا ہے میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر بولی، آرو، تمہیں مجھ سے دور رہنا چاہیے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں ڈر تھا، کیونکہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی، قبروں کے اوپر رکھے پتھر ہلنے لگے، اور ثنا دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی۔ کل مت آنا، اس نے کہا، اور اچانک وہ غائب ہو گئی۔ اگلے دن میں سیدھا اس قبرستان گیا اور وہاں کے چوکیدار سے پوچھا، یہاں کوئی ثنا نام کی لڑکی آتی ہے کیا؟ چوکیدار کا چہرہ اچانک بدل گیا۔ تم نے اس کا نام کیسے لیا؟ وہ مجھے ایک پرانی قبر کے پاس لے گیا، اور جو میں نے وہاں دیکھا، میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس قبر پر لکھا تھا، ثنا، موت 10 سال پہلے۔ اگر ثنا 10 سال پہلے مر چکی ہے تو پھر جس سے میں ہر رات مل رہا تھا وہ کون تھی؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آرو کے ساتھ آگے کیا ہوا،
تو چینل قصہ زندگی 786 کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کامنٹ میں لکھے پارٹ 2، اور اس کہانی کو شیئر ضرور کرے، کیونکہ اگلی رات سب کچھ بدلنے والا ہے۔